اللہ رب العزت کی مدد آنے کے کچھ اصول ہیں. مدد ایسے نہیں آتی. ایک مثال سمجھیے, اگر زمین میں پانی 100 فٹ پر نکلتا ہے اور آپ 50-50 فٹ کے 1 ملین بور کروا دیں تو کسی میں سے پانی نکلے گا؟ ایک میں سے بھی نہیں نکلے گا. اس کی کیا وجہ؟ کہ پانی نکلنے کا معیار ہے, وہ معیار پورا نہیں ہوا. 1 ملین بور کروائے, معیار پورا نہیں ہوا, پانی نہیں نکلے گا. لیکن اگر 1 بور کروائیں اور وہ 100 فٹ کا کروا دیں تو اسی بور میں سے پانی نکل آئے گا. اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایمان کا ایک معیار ہے. جب اس ایمان کے معیار والے 313 لوگ بھی دنیا میں ہو جائیں گے, اللہ رب العزت کی مدد ان کے لیے اتر آئے گی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی اللہ رب العزت کی مدد اتر سکتی ہے, فرشتے اتر سکتے ہیں, لیکن اس ایمان کا معیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے جس ایمان کو تلواروں کے سائے کے نیچے بدر کے دن پایا تھا, آج کے لوگ پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے اسے تلاش کرتے پھرتے ہیں. اس ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے, ان تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے. زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق بنانی پڑتی ہے, پھر اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے. اللہ رب العزت کی مدد اتراتی ہے. قرآن مجید ہمارے پاس موجود تو ہے, ہم اس کی قوت سے ابھی آشنا نہیں, واقف نہیں. ایک دیہاتی آدمی تھا, اس نے کسی جگہ ایک گولی پڑی ہوئی دیکھی. اس نے اپنے ساتھی کو بتایا, بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا, بھائی یہ تو گولی ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے یہ شیر کو بھی مار ڈالتی ہے. اس نے کہا اچھا. اب اس نے اسے جیب میں ڈال لیا. چند دن کے بعد وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک کتا اس کے پیچھے آ پڑا. اس نے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی, کام نہ بنا. جو غصہ آیا تو اس نے جیب سے وہ نکال کے بلٹ زور سے اس کتے کو دے ماری. اب کتے نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اور چڑھائی کی تو بیچارہ بھاگا, جان بچائی. اپنے دوست سے ملا, کہنے لگا کہ آپ نے پھر مجھے مسگائیڈ کر دیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو ایک شیر کو بھی مار سکتی ہے اور اس نے تو چھوٹے سے کتے کو نہ مارا. اس نے کہا میرے دوست, غلطی مجھے نہیں ہوئی, غلطی آپ کو ہوئی. اس گولی کے اندر طاقت موجود ہے, مگر اس طاقت کے ظاہر ہونے کا کوئی طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چیز کہی جاتی ہے بندوق, اس کے اندر اس گولی کو فٹ کرو اور پھر جب فائر کرو گے تو پھر شیر کیا, یہ تو ہاتھی کے بھی پرخ سے اڑا کے رکھ دے گا. تو بالکل اسی طرح قرآن مجید طاقت کی بلٹ کی مانند ہے, مگر اس کی طاقت کے ظاہر ہونے کا طریقہ کار ہے. جب ہم اس 6 فٹ کی بندوق میں اس کی تعلیمات کو فٹ کر دیں گے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور منہ سے جو دعا نکلے گی تو اس دعا کے نکلنے پر قرآن کی پھر طاقت ظاہر ہوگی. اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں پر دنیا کا جغرافیہ بدل دیں گے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے. حدیث پاک گواہ ہے, لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیا جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اس کتاب پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ہو جائے. دیکھیے, جب اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے تو اس کی پہچان یہ کہ کشتی ہمیشہ کنارے لگ جاتی ہے, بیچ مجدار میں نہیں چھوڑتے, وہ کشتی کنارے لگا دیتے, وہ بندے کو کامیاب کرنا دیتے. اگر ہم اپنے پلڑے میں اللہ رب العزت کی مدد والے وزن کو لے لیں گے تو یہ پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہو, اس کے لیے یہ کتاب موجود ہے. ہم اسے پڑھیں, اسے سمجھیں, اسے زندگی میں لاگو کریں.
اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے اترتی ہے۔ شروع میں صحابہ کرام پر بھی اسی طرح کے حالات، تعداد میں تھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں دشمن اچک نہ لیں، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک وقت تھا جب مکہ کے قبائل نے پلاننگ کی، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سب قبیلوں کے لوگ مل کر گھر کا پہرا دیں اور ان کو شہید کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میرے پیارے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی ان کافروں نے، لِيَقْتُلُوا، کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، او يُثْبِتُوا، یا آپ کو حد سے بے جا میں رکھ دیا جائے، او یخرجوا، یا آپ کو دیش نکالا دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے بھی تدبیر کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بچا دیا، پورا مکہ پیچھے چڑھ دوڑا تھا، نبی علیہ السلام غار کے اندر ہیں، ایک مکڑی نے جالا بنا دیا، کفار غار کے دروازے پر پہنچ چکے، لیکن وہ محبوب کو نہ دیکھ پائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا، لوگوں، مکڑی کا جالا دنیا میں سب سے کمزور دیوار ہوتی ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا، لیکن اگر میں کسی کو مکڑی کے جالے سے بھی بچانا چاہتا ہوں تو مکڑے کے جالے کی دیوار تان دیتا ہوں، دنیا مل کر اس دیوار کو بھی نہیں توڑ سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ اسی طرح رہا، حق والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد رہی۔ چنانچہ بدر کے میدان میں صحابہ کرام جب آئے اور انہوں نے اپنے سامنے کفار کو دیکھا، ان کے چنے ہوئے 1000 نوجوان لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کی جب نظر پڑی تو وہ یوں محسوس کرنے لگے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، یوں لگتا تھا کہ جیسے موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور اللہ کا ارادہ تھا حق کو حق ثابت کرنا ہے اور باطل کو باطل کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے مدد کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب فرما دیا۔ ہر میدان میں اللہ رب العزت کی جب مدد اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ مادی اعتبار سے مسلمان کبھی کفار پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ کافر کی تو 100% محنت ہی مادے پر ہوتی ہے، تو اس لیے مادی لائن پر ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، ہم ان پر غالب آئیں گے اپنی قوت ایمان سے۔ یہ قوت ایمان عجیب نعمت ہے، اس قوت ایمان کے صدقے اللہ کی مدد اترتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہی کے اسباب کو انہی پر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وہ جو تدبیریں کرتی ہیں ان پر الٹی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا، تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم خوف زدہ بھی نہ ہو، غم زدہ بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ تو مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ یہ ہمارے اندر کا روگ ہوتا ہے جو ہم کفر سے ڈرتے ہیں اور ہم پریشان پھرتے ہیں، ورنہ مومن کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں
मोमिन को कामयाब फरमा देते हैं। कुरान पाक में अजीब अंदाज से फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कम मिन फिअतिन कलीलतिन, कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से एक थोड़ी जमात एक कसीर जमात पर गालिब आ गई, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इल्म से, वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला तो सब्र वालों के साथ है। तो जिनके अंदर सब्र होगा, सब्र होगा, शरीयत की पाबंदी होगी, अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। तो ये तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। अब इसका मफ़हूम पता है क्या बनता है? मफ़हूम ये बनता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी बार ऐसा हुआ अल्लाह ने चिड़ियों से बाग मरवा दिए, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र वालों के साथ है। अल्लाह ताला चाहते हैं चिड़ियों से बाग मरवा देते हैं, उसकी मदद उतर आती है। अल्लाह ताला ईमान वालों को फरमाते हैं कि वल्लाहु आलम बिआदाइकुम, अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। हम तो नहीं जानते कि हमारे दुश्मन कौन है। कितने लोग ऊपर से दोस्त बनते हैं, अंदर से दुश्मनी कर रहे होते हैं, ऊपर से तामुन मांग रहे होते हैं, अंदर से उसको बांधने की तरकीबें कर रहे होते हैं। तो हम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु आलम बिआदाइकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। तो जब अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को जानते हैं तो फिर कुरान में वादा फरमाते हैं वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, अल्लाह ताला हरगिज काफिरों को ईमान वालों तक पहुंचने का रास्ता नहीं देगा। सुभान अल्लाह, कितनी ताकीद के साथ बात की गई है। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, अल्लाह ताला हरगिज काफिरों को ईमान वालों तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं देगा। जैसे बच्चे को कोई मारना चाहे तो बाप आके दरमियान में कहते मियां पहले मेरे साथ बात करो, बच्चे से बाद में करना। क्या मतलब होता है कि तुम पहले मुझसे निपटो, बच्चे के बाद में। तो अल्लाह ताला भी यही कहना चाहते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम मेरे बनकर जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे, मैं तुम्हारा मुहाफिज बन जाऊंगा। पहले वो मुझसे निमटेंगे, फिर तुम तक हाथ पहुंचा सकेंगे। इसलिए फरमाया मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली की दुश्मनी की मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा ऐलान जंग है उसके साथ। तो हम अगर अल्लाह के दोस्त बन जाएं, और अल्लाह ताला के दोस्त कैसे? ख्वाहिशात नफ्सानी के जरिए नहीं बन सकते, गुनाहों के जरिए नहीं बन सकते, नेकी तकवा परहेजगारी इत्तिबाए सुन्नत के जरिए से बन सकते हैं। तो अगर हम 100% कामिल ईमान वाले बन जाएं, शरीयत सुन्नत को अपने ऊपर लागू कर लें, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कैसे मदद फरमाती है। वो यकीनन हमें कामयाब फरमाएंगे। कुरान मजीद गलबे का वादा लेकर आया। चुनांचे नबी इस्लाम के दौर में एक ऐसा जंग गुजरी कि जिसको जंगे अहजाब कहते हैं। अहजाब हिज़्ब की जमा, बड़ी जमातें इकट्ठी होकर आई। चुनांचे मक्का के लोग चले और वो अपने साथ दूसरे कबीलों को भी लाते रहे। इतने जमा होके आए कि यहूदी आकर मुसलमानों से कहते इन्नन नास कद जमाउ लकुम फख्शौहुम, कि लोग जमा होके आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तुम जरा ख्याल करो, कुछ तदबीर करो, कुछ सोचो, कुछ अक़दामात करो। जैसे मशवरे देते हैं लोग कि ये सारे लोग आ रहे हैं, तुम्हारा क्या बनेगा? लेकिन ईमान वाले डट गए। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्बीता, अल्लाह ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, ईमान उनका अल्लाह पर और कामिल हो गया। चुनांचे नतीजा क्या निकला कि 30 दिन मुहासरा करने के बावजूद उनके पल्ले कुछ न आया और दिल आखिर आपस में खलफशार हुआ और वो पीछे को हटे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वरद्दल्लाहुल्लज़ीन कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, अल्लाह ने काफिरों को उनके गैज़ व गज़ब के साथ वापस लौटा दिया, उनके पल्ले कुछ नहीं आया। तो जो कहते थे नामो निशान मिटा देंगे, उनको खुद पीठ फेर कर पीछे भागना पड़ा।
فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹ پھیر کر پیچھے گئے. کس لیے؟ اللہ رب العزت کی مدد اتر آئی. تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرما لیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بس اب تو کافر لوگ بندے کو مٹا کے رکھ دیں گے، فنا کر کے رکھ دیں گے، زمین تنگ کر کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین کو وسیع کر